جبکہ میرے نمبر بہت کم ہیں، والدین مجھے جھڑکتے ہیں، جبکہ میں شور شارٹ ہوں کہ میرے نمبر جو ہیں وہ کم از کم 90% آنے چاہیے، تو میں کیا کروں؟ اب آپ نے یہ نہیں لکھا کہ آپ کسی بورڈ کے اندر ہیں، یونیورسٹی کے ہیں، CSS کے پیپر ہے، کیا ہے، اس لیے سوال مبہم ہے۔ بہرحال میں جواب آپ کو دیتا ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہ لکم عدو مبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پروگرام قانونی مشورے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ سوال میرے سامنے پڑے ہیں اور میں نے بارہا یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اپنے سوال جو ہے وہ واضح کلیئر انداز میں کیا کریں تاکہ اس کے جوابات بھی اسی انداز سے آئیں۔ یہ پہلا سوال میرے سامنے ہے۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میرا نکاح ہوا، نکاح کے 4 پرت ہوتے ہیں، 2 پرت جو ہیں اس میں 10 مرلے کا پلاٹ نہیں ہے، جبکہ باقی 2 پرت جو ہیں، جو ورکے ہیں، جو پیپرز ہیں، ان میں 10 مرلے کا پلاٹ موجود ہے۔ لڑکی والے کہتے ہیں کہ یہ 10 مرلے کا پلاٹ تھا، میں کہتا ہوں کہ نہیں تھا، اب کیا حل ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ یہ جو نکاح نامہ ہے یہ 1961 سے پہلے تھا ہی نہیں، زبانی کلامی نکاح ہوتے تھے۔ ایوبیہ دور میں 1961 میں یہ وجود میں آیا اور 1965 میں پھر اس کے رولز جو ہیں وہ وضع کیے گئے۔ اب ایک طرف تو قانون ہے، پرنٹڈ فارم ہے، دوسری طرف جو نکاح خواں مولوی صاحب ہوتا ہے وہ ان پڑھ ہوتا ہے، یا زیادہ 2-4 جماعتیں پڑھا ہوا ہوتا ہے، یا کسی سے لکھوا لیتا ہے یا خود وہ لکھتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، آپ یہ دیکھیں اس میں ایک شرعی بات بھی ہے، قانونی بات بھی ہے۔ آپ دیکھیں آپ کا ایجاب و قبول کیا ہوا تھا، یہ بیوی کو بھی پتہ ہوگا، آپ کی جو بیوی ہے اس کو پتہ ہوگا، آپ کو بھی پتہ ہوگا۔ اگر تو یہ 10 مرلے کا پلاٹ کا ایجاب و قبول واقعی ہوا تو یہ حق المہر کا حصہ ہے، آپ نہیں دیں گے تو گناہ گار ہوں۔ اگر واقعی یہ 10 مرلے کا پلاٹ اس میں شامل نہیں تھا اور یہ 2 پرتوں میں لکھا گیا تو آپ اس کے لیے چارہ جو یہ ہے کہ عدالت فیملی کورٹ میں آئیں گے، اس کو چیلنج کریں گے، پھر اسی طرح دعویٰ ہوگا، پھر آ کے جب وہ گواہان آئیں گے، پھر وہ ایویڈنس ڈاکومنٹری اور اورل یہ دونوں پیش ہوں گی، اس کے بعد پھر عدالت کا ججمنٹ آ جائے گی۔ یہ صورتحال ہے۔ ایسی باتیں جو ہیں، ایک کابین نامہ بھی لکھا جا سکتا ہے اس سلسلے میں، وہ بھی آپ چاہیں تو ایک اسٹیمپ پیپر پر لکھ سکتے ہیں ود میوچول ایگریمنٹ آپ اپنی بیوی کے ساتھ۔ تو اگر تو یہ واقعی اس طرح ہے تو پھر آپ کو کورٹ میں آنا پڑے گا۔ آخری جو سلسلہ ہوتا ہے، جو اس کا کسی چیز کا فیصلہ نہ ہو رہا ہو تو عدالتیں موجود ہیں، عدالتوں میں آ کے پھر وہ فیصلہ لیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میرے جواب سمجھ آ گئی۔ دوسرا جناب سوال پوچھا گیا ہے، ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا ہے کہ میرے تمام سوال ایک پیپر میں درست ہیں، جبکہ میرے نمبر بہت کم ہیں، والدین مجھے جھڑکتے ہیں، جبکہ میں شور شارٹ ہوں کہ میرے نمبر جو ہیں وہ کم از کم
90% آنے چاہیے، تو میں کیا کروں؟ اب آپ نے یہ نہیں لکھا کہ آپ کسی بورڈ کے اندر ہیں، یونیورسٹی کے ہیں، CSS کے پیپر ہے، کیا ہے، اس لیے سوال مبہم ہے۔ بہرحال میں جواب آپ کو دیتا ہوں۔ میں یہ پرزیوم کر لیتا ہوں کہ آپ کسی بورڈ کے یا FA کے طالب علم ہیں، یا یونیورسٹی میں BA یا MA کے طالب علم ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ کو درخواست دینی پڑے گی، جو اتھارٹی ہے متعلقہ، تو وہ اس کو دیکھیں گے، اسے ہم کہتے ہیں ری چیکنگ۔ ری چیکنگ آپ کی ہوگی، اس میں وہ نمبر کوئی بڑھا گھٹا نہیں سکتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی سوال کے نمبر لگنے سے نہ رہ گئے ہوں، یا کاؤنٹنگ میں کوئی غلطی ہو، یہ کہلاتی ہے ری چیکنگ۔ اور اگر آپ درخواست دیں تو آپ اپنے کسی پڑھے لکھے دوست یا والد صاحب کو بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں کہ یہ ہینڈ رائٹنگ میری ہے اور یہ پیپر میرا ہے، یہ تسلی ہو جائے گی۔ اگر پیپر دیکھنے کے بعد، اس ری چیکنگ کے بعد اگر آپ مطمئن نہیں ہوتے، تو پھر آپ ہائی کورٹ میں ریٹ کریں گے ری ایویلیویشن کی۔ ہائی کورٹ آپ کی بات سن کے وہ ڈائریکشن دے سکتی ہے بورڈ کو یا یونیورسٹی کو کہ یہ کیوں نہیں اس طرح کیا گیا، کوئی اور ایگزامینر مقرر کر کے اس کو ری ایویلیویٹ کروائیں گے۔ اگر تو انہوں نے ری ایویلیویشن میں آپ کے نمبر بڑھا دیے تو آپ کے بارے کے نعرے ہیں، اگر نہیں تو پھر جو بھی، کیونکہ ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دے دی تھی، اس کے بعد پھر جو بھی ہوگا پھر آپ کو وہ قبول کرنا پڑے گا۔ نیکسٹ سوال ہے جناب کہ میرا ایک معاہدہ ہوا تھا ایک مصور کے ساتھ، ہم نے بہت بڑی تصویر کا آرڈر دیا، تصویر بن گئی، لیکن جب ہم لینے گئے تو اس نے، مصور نے فرمایا جی کہ وہ تصویر ٹوٹ چکی ہے، دوبارہ جو ہے میرے پاس نہ وقت ہے اور نہ میں بنا سکتا ہوں، اب کیا کیا جائے، میں کیا کروں؟ اس کا جواب جناب یہ ہے کہ یہ ایگریمنٹ وائڈ ہو گیا۔ اب کمپنسیشن تو آپ لے سکتے ہیں، تصویر تو وہ نہیں بنا سکتا، تو اس کا حل یہی ہے، آپ عدالت میں بھی آئیں گے تو عدالت آپ کو کمپنسیشن دلوائے گی، وہ چیز ایز اٹ از وہ دوبارہ وجود میں نہیں آ سکتی، لہذا آپ کمپنسیشن کے حقدار ہیں۔ وہیں پر اگر آپ کا فیصلہ ہو جائے آپس میں فابہہ، عدالت میں آئیں گے تو عدالت آپ کو کمپنسیشن دلوائے گی، نہ کہ وہ چیز جو ایز اٹ از اس نے بنانی تھی یا بنائی تھی وہ نہیں ملی، تو اس کے لیے پھر عدالت بھی یہ کہے گی کہ آپ کمپنسیشن ہے۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ساتھ ڈیمیجز بھی مانگ لیتے ہیں کہ جناب اس کے لیے ہمیں ہمارا نقصان ہو گیا۔ اب یہ اسپیشل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، اگر عدالت کو یہ آپ پاور کروا دیں اور آپ نے اپنے دعوے میں یہ کمپنسیشن کے ساتھ یہ ڈیمیجز بھی مانگ لیے کہ جناب یہ ہمارا اتنا نقصان ہو گیا اور ہماری شہرت جو ہونی تھی اس کو بھی ڈیمیج ہوا، وغیرہ وغیرہ، تو یہ سارے سرکمسٹانسز، حالات، واقعات عدالت جو ہے وہ سامنے رکھے گی، اور اس حساب سے پھر آپ کو ڈیمیجز بھی عدالت دلوا سکتی ہے۔ اب یہ سارا جو ہے آپ کو اس دعوے میں اس قدر ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ کا اسٹیٹس کیا ہے سوسائٹی میں، آپ کوئی MNA ہیں، MPA ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، جج ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو بھی
صورتحال ہے وہ آپ کو عدالت کے سامنے رکھنا پڑے گی، اپنا اسٹیٹس لوکیلٹی میں، سوسائٹی میں، اور پھر آپ کی جو وہ مینٹل ایگنی ہوتی ہے، وہ تکلیف کتنی ہوئی، آپ کے اخراجات کتنے آ گئے، اور پھر اس طرح اس کے اس تصویر سے آپ کو جہاں آپ نے لگانی تھی وہ نہ لگانے سے کیا کچھ نقصان پہنچا، تو یہ سارے جو ہیں سرکمسٹانسز آپ کو ہر لحاظ سے عدالت میں پیش کرنا پڑیں گے۔ اسی طرح آپ کی پھر جو ایویڈینس ہوگی، اورل ہے، ڈاکومنٹری ہے، واٹس ایور جو بھی ہے، تو یہ آپ کو پیش کرنا پڑے گا۔